کی صورتحال پر بات کریں تو جو حماس کے ملٹری کمانڈر ہیں بخاری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں نا وہ فلسطین کی جانب مارچ کریں، ایک طرح سے دباؤ بڑھائیں جو کہ اسرائیل پر ہو اور ویسٹ پر ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسماعیل ہانیہ ہیں انہوں نے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ہماری ساری امیدیں پاکستان سے ہیں جی، اس لیے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان ہمیشہ مسلم کازز کے ساتھ بڑا آؤٹ رائٹلی کھڑا رہا ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نیوکلیر پاور ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہماری ایک بڑی پروفیشنل، بہت ہی دنیا میں 5ویں نمبر پہ فوج ہے ہماری، اپنی ٹریننگ کے اعتبار سے، اپنی ایکوپمنٹ، اپنی سکلز اور اپنی ویپنری کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ توقع رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی جال سازی نہیں ہے۔ انہوں نے جنرلی یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان، ملیشیا، اردن اور لیبنان کے لوگ صرف مارچ شروع کر دیں فلسطین کی طرف تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا، یقینی طور پہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ ہم نے 2-3 جگہ بہت بڑا لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ہم نے کشمیر میں سب سے بڑا لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ ہم نے اس کو انیکس ہونے دیا اور ہم خاموش بیٹھے رہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہی ہیں کس کی حکومت تھی تب، 2019 میں ہوا نا، یہ معلوم ہے نا آپ کو کون تھا؟ جا کے ایک یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو فیصلے کرنے چاہیے۔ ہم سدا یہ کہتے رہے ہم اخلاقی اور سیاسی مدد کریں گے، کیوں بھائی؟ ہمیں ان کی ایکشن کہاں ہے؟ ویئر از دی ایکشن؟ اینی وے یہی حال فلسطین کا ہے۔ آپ دیکھیے جب اس کی تعمیر نو کا کام شروع ہوگا، اتنی فنڈنگ آئے گی عرب ممالک سے کہ آپ سوچ نہیں سکتی، اور چٹکیوں میں یہ غزہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں ان کی جانوں کے تحفظ کی بات ہے، بچوں کی، جہاں ان کے بچوں کے سسکنے کی بات ہے، سسک کے مرنے کی بات ہے، وہاں ہماری ساری بڑے بڑے پیٹوں والی، بڑی بڑی پگڑیوں والی لیڈرشپ جو ہے وہ خاموش ہے۔ بخاری صاحب ایک کوئک کویسچن ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان پاکستانی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری لیڈرشپ تو جو کر رہی ہے، ہم فلسطین کی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں، دیکھیے اس کے اتنے پہلو ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگی کہ جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ ہم 200 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھیج رہے ہیں، اور وہ ٹیم انہوں نے اکٹھی کر کے ایئرپورٹ پہ پہنچا بھی دی۔ اٹس اے جیسچر، یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں۔ ان کو نہیں جانے دیا گیا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ ہمارے 2 جہاز یہاں سے امدادی سامان لے کے گئے ایجپٹ میں، وہاں اترے، رفح کے باہر کھڑے رہے، وہ الگ بات ہے، بٹ ایٹ لیسٹ دیر از این ایکشن۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان ممالک یہ اعلان کر دیں کہ اگر آپ نے رفح پہ اٹیک کیا تو رفح کا دفاع ہم کریں گے، میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے باپ میں بھی جرأت ہے کہ وہ اس طرف کا رخ کریں، اتنا پنگا تو نہیں لے گا نا، مگر کیا ہم یہ کہیں گے؟ اس لیے یہ بہت مشکل بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، بٹ آخری جملہ ہے، چونکہ مسلمان ممالک میں اکثریت جو ہے وہاں ان پاپولر لیڈرز ہیں جو قبضہ کیے ہوئے ہیں حکومتوں پر، اس لیے وہاں عوام کی خواہش اور عوام کے جذبات کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اصل میں لائے ہوئے ہیں نا، وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہاں پر، عوام کی خواہش کے مسلط کیے گئے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اجازت دیجیے۔